देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आप देख रहे हैं मेरा बैकग्राउंड भी चेंज है। स्टूडियो से प्रोग्राम नहीं करें, आज कर रहे हैं गवर्नर हाउस से प्रोग्राम और बात करें गवर्नर साहब की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लोग उमूमन सियासत में सोलो फ्लाइट लेकर ही बड़े मकाम पर पहुंचते हैं, मगर कामरान टिसोरी साहब की बात करें तो उनका मामला थोड़ा मुख्तलिफ है और किसी हद तक चौंका देने वाला भी है। 2010 में फंक्शनल लीग से सियासी करियर का आगाज किया। 2016 में डॉक्टर फारूक सत्तार ने कामरान टिसोरी को एमकेएम में मुतारिफ करवाया। एमकेएम की राब्ता कमेटी में भी शामिल हुए। 2017 में एमकेएम की सीट पर पहला इलेक्शन सईद गनी के मद्दे मुकाबिल लड़ा। साथ ही फारूक सत्तार की पार्टी से अलहदगी के बाद कामरान टिसोरी साहब भी फारूक सत्तार के साथ ही नजर आए। खासा अरसा सियासी मंजर से गायब रहने के बाद सितंबर 2022 में एमकेएम में वापसी हुई। राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर भी बनाए गए। सियासत के अलावा सोने के ताजर के तौर पर भी मशहूर हैं। नसरीन जलील, वसीम अख्तर और दीगर लोगों के साथ कामरान टिसोरी साहब का नाम गवर्नर सिंध के लिए पेश किया गया। जब पेश किया गया तो सिंध के 34वें गवर्नर सिंध के तौर पर हल्फ उठाया और गवर्नर का ओहदा संभाला। तो आज सबसे पहले जी उनको तो मुबारकबाद भी देते हैं गवर्नर सिंध बनने पर और उनसे आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। सबसे पहले तो टिसोरी साहब मैं जानना चाहूंगी कि गवर्नरशिप के बाद अब कराची, क्योंकि आपकी जमात का जो फोकस होता था और जो कि मशहूर होती थी कराची की जमात के एतबार से, तो खुसूसन कराची की आवाम के लिए क्या अज़्म लेके इस ओहदे पे बैठे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही बात की कि अब जो रोशनियों का शहर कराची बचपन से सुनते आए थे और वो जिस तरफ जा रहा है, मतलब अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है, जिसे इंशाअल्लाह ताला मैं और मेरी पार्टी और हमारी कोalition गवर्नमेंट नहीं बनने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये रोशनियों का शहर ही रहेगा और आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि कराची और ख़ास तौर पर जो हमारे अर्बन एरियाज़ जो है हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह और पूरे सिंध में जो कुछ भी इस गवर्नर हाउस के ज़रिए लोगों के लिए हम कर सकते हैं वो आपको होता हुआ नज़र आएगा और उसके लिए मेरी पार्टी भी और मैं बहुत ज़्यादा पुरअज़्म है। और बहैसियत वफाक के नुमाइंदे के तौर पे जब से मैंने इस ओहदे का चार्ज संभाला, अल्लाह ताला ने ये मर्तबा मुझे मैं समझता हूँ 12 रबी अव्वल वाले दिन इसका नोटिफिकेशन हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उस दिन की मुनासबत से और निस्बत से बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी महसूस कर रहा हूँ मैं, और मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मर्तबा दिया है इसके तवस्सुत से शहर के जो मसाइल हैं और जो लोगों की बुनियादी हकूक़ हैं उस पर मैं काम करूं, और उसके लिए पहले दिन से एक लिस्ट बनाई है जिस पर काम करना है। और उसमें सबसे पहले जो है वो एजुकेशन जो है वो इस शहर से ख़त्म हो गई है, उसको फ़ाल करना है। हमने पीले स्कूलों का नाम सुना था, पीले कॉलेजेस नज़र आ रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में हम पीछे रह गए हैं, जो गो के चीफ मिनिस्टर हैं इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद काम की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इस शहर से ख़त्म हो गई, ग्राउंड्स खाली पड़े हैं, लोग छालिया गुटके की तरफ लग गए। उन माओं से पूछें जो अपने बच्चे जवान करती हैं और फिर पता चले कि वो गुटके और छालिया और ऐसी लत में पड़ गया है नशे की, और फिर वो अस्पतालों के चक्कर लगाए। इस पर बहुत काम करना है, इसकी कोऑर्डिनेशन करानी है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दरमियान। फिर स्पेशल बच्चों के लिए बहुत यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। मैं पिछले 3 संडेज़ जो गुजरे हैं मेरे, उसमें अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट, सारिम बर्नी ट्रस्ट के बच्चों को हमने यहाँ बुलाया, और बस इतनी कि मेरी दिल की ख्वाहिश है कि हम ऐसे काम करें जिससे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट हो, लोगों में मोहब्बत कायम हो सके, एक दूसरे को बर्दाश्त कर सके, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान हम आनगी हो, अच्छी कोऑर्डिनेशन हो, और तमाम मसलक के लोग जो हम इस शहर में ये सूबे में रह रहे हैं तो लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा की जा सके। दूसरा आपने पूछा कि क्या अज़्म है। देखें, मैं इस शहर में बड़ा हुआ हूँ, मुझे इस शहर के बुनियादी मसाइल का इदराक है।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ٹیم کے طور پہ وہ کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں کے گھر کے مسائل ہیں. دیکھیں IMF سے کیا ملنا ہے, کب ملنی ہے, پیٹرول کی قیمت کیا ہے, کتنے موٹر ویز بننے ہیں, اس سے ایک عام آدمی کو کوئی کنسرن نہیں ہے. ان کو جس چیز کی ضرورت ہے, ایک گھر کے اندر جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے 70 سال کے بعد بھی. جب ہجرت کر آئے تھے وہی مسائل آج بھی وہیں کھڑے ہیں. پہلا دن لگتا ہے پاکستان بننے کا. معاشی طور پہ بھی کمزور ہو گئے اور سماجی طور پہ ہم کہاں چلے گئے. ایک ماں اور ایک باپ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کا روشن مستقبل ہو. جب وہ اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو پڑھاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو روزگار کے مواقع ملے تاکہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کی کفالت کر سکے. ایک ماں اپنی بیٹی کی اچھی جگہ شادی چاہتی ہے, اچھے لڑکے سے شادی چاہتی ہے تاکہ اس کی بیٹی خوش رہ سکے. وہ لڑکا بھی برسر روزگار ہو, کسی نشے کی عادت میں نہ ہو. پھر پورا گھر یہ چاہتا ہے کہ جب ہم باہر نکلیں, اپنے گھر کے باہر قدم رکھیں تو ہمارے گھر کی گلی میں کیچڑ نہ پڑی ہو, کچرا نہ پڑا ہو, رات میں لائٹ آئے, پانی آئے. اور یہ وہ بنیادی سہولتیں ہیں جو ریاست اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے لوگوں کو دینا. لیکن آپ مجھ سے ایگری کریں گی کہ ہم ان چیزوں سے ہی محروم ہیں. آج ہم سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اپنے جو حقوق ہیں اس کا حق مانگ رہے ہیں, اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب لوگ اکتا گئے ہیں. لوگ اپنی ٹائم مختلف پولیٹیشنز کی تقریروں میں یہ نہیں سننا چاہتے کہ ہم آپ کو روٹی دیں گے, ہم آپ کو کپڑا دیں گے, مکان دیں گے. نہیں, اب اس سے بات آگے گئی ہے. اب ہم نے کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت گورنر سندھ, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ بخشا ہے کہ گورنر ہاؤس اور مختلف ڈپارٹمنٹس جو سندھ میں ہیں ان کے ساتھ ایک کلوز کوارڈینیشن, ایک برج کا کردار ادا کرتے ہوئے. دیکھیں اقتدار اللہ نے دیا ہے, اب اختیار کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اختیار جو کام بنیادی حقوق لوگوں کو دلانے ہیں اس میں صرف ارادہ اور نیت چاہیے. کام ہوں گے انشاءاللہ. MQM اور پیپلز پارٹی کی اور فیڈرل گورنمنٹ میں کولیشن ہے, ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے جس کے تحت آنے والے دنوں میں ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی MQM پاکستان کا نومنی ہوگا, DMCs کے ایڈمنسٹریٹرز بھی ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ آگے ہم اس سندھ گورنمنٹ کا جو کولیشن ہے اس میں ان کے ساتھ شراکت داری بھی کریں. لیکن ان سب چیزوں کا مقصد صرف اور صرف اس صوبہ سندھ میں جو احساس محرومی ہے, جو مظلوم ہمارے لوگ ہیں جن کی دسترسی نہیں ہے, وہ کام ان کی دہلیز تک پہنچانا, یہ مین مقصد ہے. اور ان شعبہ جات میں کام کرنا جو کہ ان میں ہم پیچھے رہ گئے, اور آج پیچھے رہنے کی وجہ سے جس شہر کو ہم کہتے تھے پورے پاکستان کی معیشت ہے, صرف کہتے ہی ہے نا, ریڑھ کی ہڈی ہے, وہ ریڑھ کی ہڈی کمزور بن گئی ہے. اور آج ہم کہیں پر یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ اس شہر میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جس سے آگے کے لیے لوگ ایک مثبت سوچ لے کے چل سکے. تو لوگوں کی سوچ مثبت کرنی ہے اور لوگوں کو آن بورڈ لینا ہے, اپنے ساتھ شامل کرنا ہے. اور اب ہم ڈیپینڈ نہیں کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی آگے آنا ہوگا, اور جب لوگ مل کے ایک کوارڈینیشن کے ذریعے اس شہر کے, اس صوبے کے مسائل کو اجاگر کریں گے, جب وہ مسائل نظر آئیں گے, میری یہاں ریکویسٹ آپ سے بھی ہے کیونکہ میڈیا ایک بہت اہم ستون ہے. میڈیا وہ ہے جو مختلف چیزوں کو, مسائل کو اجاگر کر سکتا ہے. آپ لوگ اجاگر کریں. عوام اور جو ہماری کوارڈینیشن ہے, جو MQM پاکستان نے مجھے یہاں نومینیٹ کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو یہ نظر آئے گا کہ اگر یہ گورنر ہے تو گورنر ہاؤس کا گورنر نہیں ہے بلکہ وہ عوامی گورنر ہے, عوام کے اندر نظر آئے گا انشاءاللہ. یہ بڑی زبردست قسم کی آپ کا عزم بھی ہے اور آپ سوچ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. دیٹس میک دا ڈفرنس ایکچولی ان دا سوسائٹی. اب تھوڑا سا کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ نے کور کر لی آپ کے جواب میں, لیکن بہت سارے کوشچنس اس میں کل ہو گئے, لیکن یہ کہ میں اسی میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتی جاتی ہوں. جیسے تعلیم کی بات کی آپ نے, چونکہ گورنر کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ ایک سیاسی عہدہ تو میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ نہیں ہوتا, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, چونکہ وہ وفاق کا نمائندہ تو ہوتا ہے لیکن ہمارے
ہمارے یہاں انفارچونیٹلی چونکہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں ہم اتنا زیادہ انوالوڈ ہیں کہ وہ گورنر کو بھی بات کرنی پڑ جاتی ہے سیاسی طور پہ بھی، اور اس سے سوالات بھی کرنے پڑ جاتے ہیں. لیکن اب چونکہ تعلیم کے حوالے سے جو کہ ہم بات کریں، آپ کا براہ راست اس سے آپ کا عہدہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، ریلیونٹ ہے، لنکڈ اپ ہے. تو تعلیمی میدان میں ابھی کل کی بات ہے کہ کچھ رپورٹس آئی ہیں UN کی بھی اور دیگر ریٹنگ ایجنسیز کی، جس کے اکارڈنگلی سندھ جو ہے صوبہ بہت پیچھے رہ گیا ہے تعلیم میں. اور انفارچونیٹلی بہت دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑا ہے کہ تعلیمی شعبے میں جو ہے وہ بہتری نہیں آ پا رہی. تو اس کے لیے پرٹیکولرلی کوئی پلان بنایا ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے، خاص طور پہ جو سندھ کے ہیں، ان کے لیے کیا آپ کے دماغ میں ہے، ذہن میں ہے؟ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. دیکھیں، ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے نا، جو نظام، اس کی بیسک ہی ہم نہیں سنبھال سکے ہیں. ایک طرف تو ہمیں ایک بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ سسٹم ملا، گرامر اسکول آپ نے بھی سنا ہوگا، بیکن ہاؤس، سینٹ مائیکل. یہ وہ اسکول ہیں، وہ مشینریز کے زیر انتظام چل رہے ہیں. جیسس اینڈ میری ہو گیا، کراچی امریکن اسکول، جہاں پر ایک وہ طبقہ تعلیم حاصل کر رہا ہے جو افورڈ کر سکتا ہے، ان کو بہت ہی اچھی اور معیاری تعلیم مل رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ ہیں، جو ہماری پاپولیشن ہے، جو ہماری مڈل کلاس فیملیز ہیں، ان کے لیے ہم نے کون سا نظام بنایا ہے. وہاں کیوں سٹی اسکول نہیں ہے؟ وہاں بیکن ہاؤس کیوں نہیں ہے؟ اور وہاں پہ گرامر اسکول کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ کیوں ان کو ان کے ایریا کے اندر، ان کی سراؤنڈنگ میں کمیونٹی ایجوکیشن کیوں نہیں ہم نے بنا سکے؟ تو میری یہ خواہش ہے کہ میں یہاں پہ ایجوکیشن کی منسٹری سے، سیکرٹری صاحب سے، ان سے ان کو بلواؤں گا، اور انشاءاللہ اس پر کام بھی کر رہا ہوں کہ جس جگہ پہ جو شخص رہتا ہے، اس کے اپنے علاقے میں، اس کے ایڈریس کے ساتھ اس کا بچہ صرف وہیں پڑھ سکتا ہے. چاہے وہ منسٹر صاحب کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی سیکرٹری کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی بڑے آدمی کا، چاہے وہ کسی مڈل کلاس کا، کسی کا بھی ہو. اگر جب آپ اس کو اس ایریا میں پڑھائیں گے تو ہر آدمی یہ چاہے گا کہ اس اسکول کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، کیونکہ اس کا اپنا بچہ پڑھ رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں کراچی میں نہیں بھی رہ رہا، تو اس کے بچے کا ایڈمیشن گرامر میں ہو جاتا ہے. لیکن جو بچہ یہاں اورنگی اور کورنگی میں رہ رہا ہے، جو سینٹرل کے ایریاز میں رہ رہا ہے، یا انٹیریئر سندھ میں کوئی رہ رہا ہے، وہاں کیوں نہیں اعلیٰ تعلیم ہے؟ کیونکہ ہم نے ان اسکولوں پہ توجہ نہیں دی. ان کو ہم پیلے اسکول کا نام دیتے ہیں، یا ہم اس کو گورنمنٹ اسکول کا نام دیتے ہیں. تو جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، تو یہ خواہش بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ دو چیزیں ہونی چاہیے نا. ایک تو کمیونٹی اسکول ہو اور کمیونٹی پولیس بھی ہو ہمارے ہاں. لیکن لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کیوں کریٹ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی اور شہر سے لا کے کسی اور کو SHO بنا دیتے ہیں، تو جس علاقے کی اس کی سراؤنڈنگز ہیں، اس کو تو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ وہ وہاں کا رہنے والا نہیں ہے. اسی طرح سیف سٹی پروجیکٹس پہ میں بھی آپ سے بات کروں گا کہ آج ہمارے ہاں کراچی میں سب سے بڑا ایشو جو اسٹریٹ کرائم بنتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم اتنی بڑی آبادی کا شہر بنتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے یہاں کے لوگوں کے لیے ایسا کچھ نہیں کیا جس پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم ان باقی چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ ہمارے ہاتھ سے باہر جا رہی ہے. تو سیف سٹی پروجیکٹ یہاں ہونا چاہیے، کمیونٹی پولیسنگ ہونی چاہیے. اور جو آپ نے ایجوکیشن پہ مجھ سے بات کی تھی، تو یہ پلان ہے کہ ہم ایریا وائز اس چیزوں کو ایک ایسے انداز سے لے کے چلیں کہ لوگ پھر مثال دیں کہ ہاں واقعی یہ ایک ماڈل اسکول بنایا ہے، یہ ایک ماڈل تھانہ بن رہا ہے جہاں سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے. اور اس پہ کام کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں، کچھ NGOs کر رہی ہیں، کچھ ایسے لوگ کر رہے ہیں جو ایک رول ماڈل کے طور پہ مجھے نظر بھی آیا ہے. لیکن اس کا دائرہ کار جو ہے وسیع کرنا ہے، مطلب ہر ایک کے پاس یہ چیز پہنچنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سارے کام جو کہ ہمیں کرنے تھے، ہم اس میں لیٹ ہو گئے، لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ دیر نہیں ہوئی، ہمیں کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے دنوں میں یہ سب چیزوں پہ کام ہوتا ہوا
اور امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اچھا، حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایک کیٹاسٹرافی سے بھی گزرا اور بڑا انفارچونیٹ فلڈز کا معاملہ جو کہ ہوا، اور اس میں بلوچستان اور سندھ سب سے زیادہ متاثر رہے صوبے. تو سندھ سیلاب سے سب سے زیادہ جو کہ متاثر ہوا ہے، اور اب سردی آنے والی ہے اور بلکہ شروع ہو گئی ہے، سردیوں کا آغاز ہو گیا ہے. تو اس پر اس حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کام ہونا چاہیے یا کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ابھی حالیہ دنوں میں چائنیز ڈیلیگیشن سے بھی اس معاملے پہ ملے اور دیگر ڈیلیگیشنز کے ساتھ بھی آپ کے روابط جاری ہیں. بالکل، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور کووڈ-19 کے بعد یہ پاکستان کے اندر ایک دوسرا بڑا المیہ ہے جس کا ہم شکار ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دو چیزوں پہ ہمیں کام کرنا ہوگا. ایک تو جو حالیہ پریشانی ہے سیلاب زدگان کے لیے پورے پاکستان میں تھی، بلوچستان میں بھی، باقی شہروں میں، لیکن بالخصوص سندھ میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز پر بھی کام کرنا ہے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں. کیونکہ یہ آپ دیکھیں گلوبلی جو انوائرمنٹ کا چینج ہے، گلوبل وارمنگ کے بعد یہ اب ہر سال اس طرح کی مونسون بارشیں ہوں گی اور بڑی تعداد میں ہوں گی. اس کا اثر آپ نے کراچی میں بھی دیکھا، ڈیفنس ڈوب گیا، اور آج ہم انٹیریئر میں خاص طور پہ سیلاب کا شکار ہو گئے. دیکھیں، مجھے ایک چیز کی ضرور ہوپ ہے اور میں اس پہ مطمئن ہوتا ہوں کہ پاکستان کے اندر دو چیزیں بڑی کامن بھی ہیں اور بڑی زبردست ہیں. ایک یہ کہ جب بھی ہم کسی ایسی قدرتی آفت کا شکار ہوتے ہیں تو یہ جو قوم ہے نا، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کا جذبہ بڑا زبردست ہے. یہ سب کچھ بھول کر ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ کوئی سیاسی پارٹی کا ہوتا ہے، نہ کوئی مذاہب کا ہوتا ہے، اور یہ لوگوں کی مدد کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتے. ہمارے پاس بہت ساری NGOs ہیں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جس میں سیلانی ہے، JDC ہے، ظفر، ہمارے مولانا بشیر فاروقی صاحب، اسی طرح سے حاجی حنیف طیب صاحب، اور بہت سارے ایسے نام، بہت ساری ایسی آرگنائزیشن ہیں جیسے عالمگیر ٹرسٹ ہے، جماعت اسلامی نے بھی کام کیا، MKM پاکستان نے بھی، مطلب تمام سیاسی پارٹیوں، سندھ گورنمنٹ نے بڑا کام کیا، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، تمام، میں جیسے کہتا ہوں کہ لوگوں نے بھی اور سیاسی پارٹیوں نے بھی بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے، لیکن پھر بھی بہت کم ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی بڑی سپورٹ کی، چائنا نے، ٹرکی نے، باقی جگہوں سے بھی ہمیں، اقوام متحدہ میں اس کی قرارداد منظور ہوئی، ہم نے سفارتی طور پہ بڑا اس پہ کام کیا اور لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ ہمارے ساتھ یہ سب جو کچھ ہوا ہے اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارا ساتھ دے. چائنا کی آپ نے بات کی، چائنیز کونسل جنرل میرے پاس آئے تھے اور وہ ایک بڑا ایک ڈیلیگیشن میڈیکل ایڈ کا لے کر آئے. تو سارے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں بہت کام کی ضرورت ہے وہاں پہ. آپ نے صحیح کہا کہ سردیاں آ رہی ہیں، میں خود جا کر دیکھ کر آیا ہوں. دیکھ کر خوف آتا ہے کہ ہم تو بڑے بلیس لوگ ہیں، یہاں اپنے گھر کی چھتوں کے نیچے رہ رہے ہیں، لیکن وہاں کیا ہے؟ وہاں ایک ٹینٹ ہے، 2 چارپائیاں ہیں. ان چارپائیوں کی چاروں طرف اگر کسی کے 2 یا 3 بچے ہیں تو وہ چادر میں لپٹے ہوئے لٹکے ہوئے ہیں. نیچے مٹی ہے، نہ اس میں لائٹ ہے، نہ اس میں پانی ہے، اور نہ کوئی سیوریج کا ایسا نظام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی بہت ضرورت ہے کہ ہم سب اس پر کام کریں. خاص طور پہ میڈیا کو چاہیے کہ وہاں جا کے اس کو دوبارہ سے، نہیں جتنا کیا بہت ہے لیکن اس سے زیادہ دکھانا ہے، بھولنا نہیں ہے. مطلب ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ میں جا کے ہوا آیا تو بات ختم ہو گئی. ہم نے مسلسل جاتے رہنا ہے جب تک کہ ہم ان کے لیے کوئی ایسا مستقل انتظام نہ کر دیں کہ وہ اپنے گھروں میں اپنی چھتوں کو، ان چھتوں کے نیچے آ جائیں. جب تک ہم نے کنٹینیوسلی اس پروسیس کو جاری رکھنا ہے. اور میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں، میں نے کہا نا کہ 2 چیزیں کامن ہیں، ایک تو وہ لوگ جنہوں نے کام کیا، اور دوسرا افواج پاکستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح افواج پاکستان ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، اسی طرح سے جب جب پاکستان میں قدرتی آفات آئی ہیں، افواج پاکستان کا جو کردار ہے وہ قابل ستائش ہے. ان کو ہمیں بحیثیت قوم سلام پیش کرنا چاہیے کہ جس طرح خصوصی طور پہ سندھ میں جس طرح انہوں نے کام کیا ہے، جس طرح وہ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں، راشن کی ڈسٹریبیوشن ہو، میڈیکل ایڈ ہو، ساری چیزوں میں پاک افواج کا کردار، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پاکستان نیوی کا کردار، ایئر فورس کا کردار،
میں سمجھتا ہوں یہ قابل ستائش، قابل تحسین ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ وہ اس قوم کے شانہ بشانہ کھڑے. جو کام گورنمنٹ کے ہونے تھے، جو کام ریاست کے ہونے تھے، سول ایڈمنسٹریشن کے، اس میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ وہ افواج پاکستان جس کی ہم بچپن سے مثالیں دیتے آئے اور مثالیں سنتے آئے ہیں، آج ہم ایسی بین الاقوامی سازش کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے پیروں پہ جو سنتے تھے نا کہ ہم نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لی یا اپنے پیروں پہ کوئی خودی گولی مار لی، آج ہم اپنے ہی ملک کی افواج کے لیے اس کی زدہ ہرائی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو کر رہے ہیں. اور ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان، انڈیا، جو 70 سال میں نہیں کر سکا، صرف ایک چیز وہ نہیں کر سکا کہ ہماری پاک افواج کو، ہماری آرمی کو کمزور نہیں کر سکا. آج شاید کہیں نہ کہیں ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس چیز کا شکار ہو رہے، اس کو کمزور کر رہے ہیں. تو میری آپ کے چینل کی توسط سے ان بشعور لوگوں کو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز خدا را سوچیں کہ ہم کن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل کر اپنے ہی ہاتھ سے اپنی ہی چیز خراب کر رہے ہیں. تو کم از کم ایک ادارہ ایسا ہے جس کے اوپر ہم سب کا یقین ہے کہ وہ محب وطن ادارہ ہے. ہر مشکل وقت میں سرحدوں کے ساتھ ساتھ اندرونی معاملات میں بھی ہماری ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اتنی قربانیاں ہیں، اتنی شہادتیں ہیں پاک افواج کی. پھر امن و امان قائم کرنے کی بات آئے تو رینجرز کی اتنی قربانیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان قربانیوں کا خیال کر کے اپنے الفاظ اور اپنے اس چناؤ کا ضرور خیال رکھیں، اور ایسی حد تک نہ جائیں جس سے دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو. اچھا، ویری کوئک کوشچن میں کر رہی ہوں، پھر بریک پہ میں نے جانا ہے. کیونکہ کوئک کوشچن یہ کہ چونکہ آپ کا شمار خود ایک ممتاز کاروباری شخصیت کے حیثیت سے ہوتا ہے، تو کاروباری برادری کی جو مسائل ہیں، مسئلے مسائل، ان کو بھی آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور کاروباری برادری کو بھی آپ سے بہت امیدیں کہ ان مسائل سے آپ بخوبی واقف ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایشوز ہیں ان کے جو کہ نہیں ایڈریس ہو پاتے. ہاؤ یو ول ایڈریس دوز ایشوز؟ سب سے پہلے جن لوگوں سے میں ملا ہوں وہ ٹریڈ ایسوسیشنز تھیں، اور تقریباً تمام کی تمام ٹریڈ ایسوسیشنز کے ساتھ میں نے ملاقات کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آباد جو ایک کنسٹرکشن کا ادارہ ہے ایسوسیشن سے، وہ لوگ بھی آئے. اور پھر اس تمام چیمبرز اور ایسوسیشن کا جو سب سے بڑی اپیکس باڈی ہے وہ فیڈریشن چیمبر آف کامرس انڈسٹریز، اس کے پریزیڈنٹ اور ان کے تمام جو آفس بیررز ہیں وہ میرے پاس آئے، اور ہم نے ایک طویل میٹنگ کی، اور بہت ساری چیزیں میں نے ان سے سمجھی ہیں. بہت ساری چیزیں مجھے علم میں بھی تھیں کہ ہم اس کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بزنس کمیونٹی ایک واحد ادارہ رہ گیا ہے جو پاکستان کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. اور جتنا ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، جتنا ہم پرائیویٹ سیکٹر کو کام دے سکتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹس حکومتیں کام نہیں کرتی، پرائیویٹ سیکٹر جہاں جہاں آیا، آپ پورے یو اے کی مثال لے لیں، ملیشیا کی لے لیں، تھائی لینڈ کی، یہ ساری ڈیولپمنٹ اور سارے کام جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ میری کلوز کوارڈینیشن ہے. اور بلکہ میرے جب دن آئے تھے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ، تو میں نے ان کو تجویز دی اور ان کو کہا کہ اس پر میں خط لکھوں گا. اور جو سیکنڈ ڈے میں نے پھر لکھا پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ ہم ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن ان کو رسپیکٹ دیتے ہوئے ہم تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں. تو یہ بھی میں نے خط لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان کو کہ جو فیڈریشن چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ ہے اس کو ایک وفاقی وزیر کے برابر اسٹیٹ منسٹر کا عہدہ دیا جائے، تاکہ وہ پرائم منسٹر کے ساتھ اور باقی تمام اداروں کے ساتھ کوارڈینیشن کر سکے، تاکہ بزنس کمیونٹی کو جو درپیش مسائل ہیں اس میں فیسیلیٹیشن ہو سکے. گریٹ آئیڈیا، زبردست ہو گیا. یہ گفتگو کا سلسلہ ناظرین یہاں پہ جاری ہے. گورنر سے کامران ٹھسوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے خصوصی گفتگو کریں. آج یہاں پہ ایک بریک کی طرف میں نے جانا ہے، شارٹ کمرشل بریک ہے. ول بی رائٹ بیک آفٹر اٹ. اسٹے ٹیون. آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات، حالت حاضرہ پر تبصروں، تجزیوں، خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن ردا سیفی کے ساتھ.
वेलकम बैक नाजरीन, और आज हम गवर्नर हाउस सिंध में मौजूद हैं और यहाँ के गुफ्तगू हो रही है गवर्नर सिंध कामरान जसूरी साहब से। और अब तो ओहदे के हवाले से हमने काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट जो उनकी है ऑफिशियल क्वेश्चंस तो कर रहे हैं, हमने थोड़े से जो कि उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सियासी सवालात पे भी अब आऊँगी। गवर्नर साहब, जैसे कि जब आपने ओहदा संभाला तो उस वक्त जो है सियासी हलकों में बहुत जो है वो हलचल भी मची, और ख़ास तौर पे इस वक्त हालांकि लोग तो कहते हैं कि अपोजिशन की जमात नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत है सूबों के अंदर 3, लेकिन उसके बावजूद वो खुद को कहते हैं कि जी वो अपोजिशन में है। तो उनकी तरफ से, उनकी पार्टी के चेयरमैन खान साहब की तरफ से आपको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। आप उसकी वजूहात क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? बहुत ज्यादा उन्होंने पर्सनल लेके आपके बारे में कुछ इस तरह की बात भी की। प्लस एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि जैसे आपने ओहदा संभाला तो उसमें भी लोगों ने बहुत सारे, इसलिए भी शायद हलचल हुई कि एमक्यूएम की तरफ से 5 नाम पहले गए, फिर 2 नाम गए, फिर आपके नाम का खुला निकला। तो ये अचानक से कैसे हुआ, थोड़ा सा ये भी बताएं। जी, पहला सवाल आपका ये था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने मेरे लिए एक बड़े मजमे में कहा कि सिंध का गवर्नर देखो और मौला चट देखो। तो मुझसे किसी सहाफ़ी ने सवाल किया था वेरी नेक्स्ट डे, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मौला जट का जो करैक्टर है वो पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिव करैक्टर है। और अगर आप मौला जट फिल्म देखें या जो हम बचपन से देखते हुए आए हैं, तो जहाँ जहाँ कोई मसले मसाइल होते थे तो वहाँ मौला जट पहुँच जाता था। तो मैं उनको भी यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ मसले होंगे तो ये मौला जट ज़रूर पहुँचेगा। सेकेंडली देखें, बहुत सारी तनकीद ज़रूर हुई मेरे इस मनसब को संभालने के बाद, लेकिन मैं उन तनकीद का जवाब अपने काम की सूरत में देना चाहता हूँ। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगले 2-3 महीने में, ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं कर रहा, मेरा काम, मेरा अमल और मेरी नीयत आप लोगों के लिए ये फैसला करना आसान कर देगी कि जो तनकीद की गई थी वो ठीक थी या मेरा काम ठीक है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं अगले 2 महीने में ऐसे काम करूँ कि जिन लोगों ने तनकीद की थी वो अपनी उस तनकीद को दोबारा से रिव्यू करें और फिर शायद वो एक अच्छे ट्वीट मेरे लिए करें। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी खुशी थी कि मेरा ओहदा संभालने के बाद सबसे पहली मुबारकबाद मुझे मुस्तफ़ा कमाल भाई ने दी। दूसरी मुलाकात जो मुबारकबाद है वो मुझे डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने दी, और तीसरी मुबारकबाद पीटीआई के ही सबसे फाल मेंबर उनके फैसल वाडा साहब ने दी उसी वक्त। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ कुछ तनकीद हुई वहाँ पीपल्स पार्टी ने बहुत मुबारकबादें दी। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट ने ट्वीट करके जिन अल्फाजों से मुबारकबाद दी वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजा है। इसी तरह हमारे जो सैलानी ट्रस्ट के जो मौलाना बशीर फारूकी साहब हैं, जेडीसी के ज़फ़र अब्बास हैं, ये वो लोग हैं ना जो काम कर रहे हैं इस शहर में। अगर उन्होंने ट्वीट करके और अपने अल्फाजात से मुझे बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद किया, तो जहाँ तनकीद हुई वहाँ हौसला अफजाई भी बहुत हुई है, और मैं दोनों का ही शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक आपने बात की कि एमक्यूएम पाकिस्तान में बात हुई, तो देखें मेरे लिए तो सबसे अच्छा नाम ये था कि हमारी नसरीन बाजी का गवर्नरशिप का हो जाता, क्योंकि देखें मेरे आने से 5 महीने पहले से ये नाम गए हुए थे और कहीं ना कहीं किसी ना किसी नामों पे रुकावट थी। सभी नाम बहुत अच्छे और बहुत प्यारे थे और सभी की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी हैं पार्टी के लिए, और सब ने पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आमिर खान भाई ने भी, वसीम अख्तर भाई ने भी, और नसरीन बाजी का तो पूरी पार्टी ये चाहती थी, पूरी राब्ता कमेटी चाहती थी मुझ समेत के उनका हो जाता। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हमने 2 नाम और डाले, और कहीं हम सब ये इस बात पे ईमान रखते हैं कि मर्तबा और इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है, तो ये कुरा मेरे लिए बेसिकली मैं तो समझता हूँ कि मुझे मोहलत दी गई है कि मैं कुछ कर सकूँ और इस मनसब पर बैठ के लोगों के काम आ सकूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं पूरा उतरने की कोशिश करूँगा।
अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि एक तासुर ये था कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो हैं वो चूँकि जब आप पार्टी से चले गए या जब आप पहली दफ़ा पार्टी में आए तो बहुत सारे तनाज़ात खड़े हो गए, तो क्या अब चूँकि आप वापस आ गए तो क्या वो भी वापस आ रहे हैं? देखिए, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई से मेरा बहुत एक दीरीना और दिल का रिश्ता है। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस शहर कराची में बल्कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को ना जानता हो और उनसे उनका एक लगाव ना हो। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई इस वक्त कन्वीनियर है MQM पाकिस्तान के, और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का भी जो कौमी किरदार है, ज़ाती किरदार है, उसकी सभी तारीफ़ करते हैं। राब्ता कमेटी हो, कारकुनान हो, शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग हों, तो ये दोनों वो शख्सियात हैं जिनको हम एक बहुत रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं। मेरी बिल्कुल ये ख्वाहिश है कि डॉक्टर फारूक सत्तार भाई भी पार्टी में आए, और राब्ता कमेटी और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई उनसे मुसलसल राब्ते में भी हैं और मैं भी उनसे राब्ते में हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई चाहते हैं या वो बता रहे हैं, उन पर कुछ इश्यूज़ हैं जिस पर राब्ता कमेटी उनको एड्रेस करने की भरपूर कोशिश कर रही है, और हम सब यही चाहते हैं कि फारूक भाई आ जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और राब्ता कमेटी फारूक भाई के लिए कोई अच्छा और जल्द फैसला करेंगे इंशाल्लाह। MQM के चूँकि ज़ाहिर सी बात है इस वक्त कई धड़े हैं और उस तकसीम होने के बावजूद चूँकि आपके ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं इस वक्त, तो क्या एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की जो ख्वाहिश और जो बड़े गेम प्लान की इस वक्त हम बातें सुन रहे हैं कराची के हवाले से, उसकी कोई खबर है जो आज दे सकें प्रोग्राम में? देखिए, बहैसियत वफाक के नुमाइंदे के तौर पे मैं बहुत ज़्यादा सियासत पे बात तो नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ख्वाहिश रख सकता हूँ कि हम बहैसियत एक पार्टी, कौमी पार्टी MQM पाकिस्तान, हम सब उसको मजबूत देखना चाहते हैं और इंशाल्लाह वो आपको बहुत मजबूत नज़र भी आएगी। और मेरी ख्वाहिश होगी कि मुख्तलिफ धड़ों में मौजूद लोग और कारकुनान MQM पाकिस्तान में वापस आए और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की सरबराही में सब एक होकर इस शहर के दिल जीते, इस शहर को जीते और जो खोया हुआ मकाम नाम है उसको वापस लेकर आए, लोगों के काम करके, लोगों के दिल जीत कर। तो वो तभी मुमकिन है जब सब एक साथ, एक पार्टी, एक पतंग के साथ खड़े हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताइएगा कि आप लोगों के जैसे कि हमने देखा है कि लापता जो कारकुनान है और जो दफातर खोलने की बात है वो इशू भी अभी तक एड्रेस नहीं हो सका है, दो कि आप खुद वफाक के नुमाइंदे हैं और वफाक की हुकूमत के साथ आपका कोलिशन भी है, क्या अब वो एड्रेस होने जा रहा है, इशू कब तक होगा? जी बिल्कुल, जब तक मैं MQM पाकिस्तान की डिप्टी कन्वीनर की हैसियत से जो आखिरी मीटिंग थी या मुलाकात थी वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैदराबाद मरकज़ पे तशरीफ़ लाए थे और वहाँ उस दिन तमाम मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ को बुलाया गया था और स्टेज पर मौजूद तमाम ही लोगों की आंखें नम थीं और राना सनाउल्लाह साहब की आंखों में, अयाज सादिक साहब की आंखों में मैंने वो दर्द और वो नमी देखी थी। और बहैसियत वफाक के नुमाइंदे के तौर पे मैं भी ये चाहता हूँ कि हम इस इशू को रिजॉल्व करें और इस पर बातचीत हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मीटिंग्स ही ना हो, इस पर कोई ना कोई फौरी हल हो। तो इंशाल्लाह ताला आपको उसका फौरी हल अनकरीब नज़र आएगा और MQM पाकिस्तान की बिल्कुल ये एग्रीमेंट जो पीपल्स पार्टी या वफाक के साथ किया गया था उसमें दफातर का खुलना, मिसिंग पर्सनस 140A का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके तहत मनोमन अमल होना और उसके बाद ये तमाम चीज़ों को के ऊपर इम्प्लीमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेटर कराची और दूसरी चीज़ें ये उसमें मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ बात आगे चल रही है। चीफ मिनिस्टर साहब की मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहता हूँ कि वो एक बड़े विजन के साथ सब चीज़ों को सुनते हैं, लेके चल रहे हैं और पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है मुझे ये लगता है कि वो भी ये चाहती है कि इन तमाम मसाइल का हल निकल आए। तो मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि मैं उन दोनों के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करूं और अगर कहीं ना कहीं कोई रुकावट हो
یا کسی ایشو کے اوپر معاملات رک جاتے ہیں تو اس کے لیے اپنا کردار ادا کرو. سر اس میں ایک چیز ہے نا، اس کی امپلیمنٹیشن پہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ وسیم اختر صاحب بیچ میں کافی زیادہ ووکل ہوئے، اور بھی دیگر ایم کے پاکستان کی طرف سے لوگ بہت زیادہ اس پہ بات کر رہے تھے. کل ایک ملاقات آپ لوگوں کی ہوئی بھی ہے چیف منسٹر ہاؤس میں، اور چونکہ پچھلے دنوں پھر وہ چل رہا تھا ایشو کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا ہوگا نہیں ہوگا، اس میں حیدرآباد پہ تو اگری ہے، لیکن کراچی میں کہ ایڈمنسٹریشن شپ کے حوالے سے ابھی بھی اس میں کچھ نظر آ رہے ہیں گلیچز. اور یہ بھی ایک خبر ہے کہ کوئی منسٹری سے دے کے صوبے میں جو ہے وہ کر دیا جائے گا کہ جی اوکے بس ٹھیک ہے یہ ہو گیا. تو کیا مطلب یہ جو ایشو چونکہ جو کل بھی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد کوئی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے امپلیکیشنز کے اعتبار سے کوئی؟ دیکھیں میں یہاں آپ کو بڑا کلیئرلی بات بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایڈمنسٹریٹر کراچی اور کسی بھی ڈی ایم سی کے ایڈمنسٹریٹرشپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے بارہا ہمیں کہا ہے، پچھلے 2 مہینے سے وہ کہہ رہے ہیں، اور آج بھی اگر ایم کیو ایم پاکستان تیار ہوتی ہے تو شام تک بھی ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کا ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا. لیکن خالد مقبول صدیقی بھائی اور رابطہ کمیٹی یہ چاہتی ہے کہ جب تک ہمارا ڈیلیمیٹیشن کا ایشو، ہمارا 140A کا ایشو جو کہ ایگریمنٹ میں موجود ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ہم یہ سیکنڈ فیز میں رکھیں گے. تو یہ ہماری طرف سے ڈیلے ہے، ادروائز ابھی تک ایڈمنسٹریٹر کراچی اور باقی ایڈمنسٹریٹرز لگ چکے ہوتے اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات مان لیتے. تو آئندہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پر آپ مثبت پیش رفت نظر آئے گی. ویری کوئکلی پوچھنا چاہوں گی، آج بھی ایک سندھ ہائی کورٹ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے، چونکہ پٹیشن تو لگی ہوئی ہے. ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی اس پہ بڑے اعتراضات تھے پہلے، چونکہ ڈیلیمیٹیشن کی بات آپ نے کی بھی، لیکن یہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کی ویسے تو پٹیشن ہے جس کے اوپر آج بھی بات ہوئی ہے. اب سوال یہ کہ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے الیکشنز کا وہ کوئکلی ہونا چاہیے یا پھر ڈیلے میں ہی بہتری ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے اور بلدیاتی الیکشن کو اب تک ہو جانا چاہیے تھا، اور یہ ایک پروسیس ہے اور اس میں میری جو پارٹی ہے وہ بالکل اس پر متفق ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. لیکن کچھ اعتراضات وہ ہیں جو ہم نے سپریم کورٹ پہ اٹھائے تھے اور الیکشن کمیشن کے سامنے اٹھائے تھے. اس میں سب سے پہلا ایشو ڈیلیمیٹیشن کا ہے، جہاں ہمیں اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو نہیں سنا گیا ہے تو وہ سن لیں. اور دوسرا ایک بڑا ایشو ہے سیکورٹی کا. دیکھیں حالیہ بائی الیکشن میں جو ملیر کا الیکشن تھا 239 کا، وہاں ایک تمام پارٹیز کے درمیان ایک رفٹ ہوئی جس کو طور پہ آپ نے چینلز پہ دیکھا، فائرنگز بھی ہوئی، لوگ زخمی بھی ہوئے، ایک کوئی ساتھی شہید بھی ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت سندھ کا کام ہے کہ اس کو سیکورٹی پرووائڈ کرے اور سیکورٹی ملتی ہے، اور جو ہماری ڈیلیمیٹیشن کا ایشو ہے اس کو ایڈریس کر لیا جائے. تو کل الیکشن ہو، ایم کیو ایم پاکستان جو میری نالج میں ہے، خالد مقبول بھائی سے میری بات ہوئی ہے، وہ ہر وقت تیار ہے الیکشن کے لیے. کوئی پیغام آخر میں آپ دینا چاہیں گے؟ میں آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو صرف ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں جہاں سیلاب زدگان اپنی بہت مشکل دورائے سے گزر رہے ہیں، جنہوں نے مدد کی بھی ہے وہ بھی اور آگے آ کے مدد کریں. اور اس وقت جو پاکستان معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے اور جو سیاسی انتشار ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت سیاست نہیں کریں، پاکستان بچائیں. ایک مضبوط افواج پاکستان اللہ نے ہمیں دی ہے. میری یہ درخواست ہوگی اپنے بشعور یوتھ، خاص طور پہ نوجوانوں سے، بہنوں اور بھائیوں سے، کہ کسی بیرونی سازش کا شکار نہ ہو. تھینک یو سو ویری مچ ایکسلنسی. گورنر کامران ٹسوری صاحب ہمارے ساتھ گورنر سندھ موجود تھے ناظرین، اور یہ وہ سوالات تھے جو کہ آج ہم نے کیے ان سے. اور ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ جہاں پر اب نئے گورنر سندھ کے آ چکے ہیں اور بڑے پرعزم بھی نظر آ رہے ہیں اس اعتبار سے کہ جو چیزیں، جو کوارڈینیشن صوبے اور وفاق کے درمیان جو کولیبریشن ہونی چاہیے حکومتوں کی، وہ جس طرح سے ماضی میں جس کی کمی نظر آئی، شاید جو ایک تاثر تھا، اس کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.